بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام مال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو مال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اس لیے حضور نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں تو وہ بے ساختہ بولی تھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن و سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت روٹی وغیرہ سے مقبول بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیرہن تشریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ ہمارے اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ رحمت عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ کوئی انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مندوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 سوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اپنے حلیف عمرو بن حجدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور نے فرمایا چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا قسم اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں،
کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حریف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہوئے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن الربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خیلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس لیے حضرت بی بی خدیجہ نے رسول اللہ سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب نے ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مجاہدین اسلام نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور انہیں مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے دو لڑکے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جان کا سے اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، پر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاید تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ ترجمہ ہے، کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے؟ تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ اور اگر تجھ کو رونا ہے تو قیل پہ رویا کر اور حارث پہ رویا کر جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پہ رویا کر، مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ اور زامہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دن صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش ہو رہا ہے، اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا۔ عمیر نے کہا، صفوان تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، میرے اعزا اقارب بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل
کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم اگر میں قرضدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو میں ابھی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدر میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، عمیر تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کروں گا، تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بچھائی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا، اس کا گلا دبایا اور گردن سے پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اب کافروں کی جان کے دشمن بن گئے۔ انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور کی روشنی سے اجالا ہو گیا اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر کہلانے لگے۔